اور اس نے آ کے مجھ پر کافی پریشر ڈالا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی اس کی باتوں سے. تب مجھے یاد آیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد آئی. نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، انہوں نے بھی اپنی وفات کے وقت کوسچنس آؤٹ کیے ہیں. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کا وہ ایٹیٹیوڈ جو آپ کو برا لگ رہا ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے اس کا جو جائز حق وہ تو دینا پڑے گا نا. دیر آر ڈفرنٹ آف احادیث. یہ فقیر جو میرے راستے میں آ گیا خود آ گیا ہے، اس کو اللہ نے بھیجا ہے. اگر آپ کو میری گفتگو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں ہوں بنت آدم اور اسلامک انسائٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ آتی رہتی ہوں. جب ہم اسٹوڈنٹس تھے اور پڑھتے تھے اسکولس میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ٹیچرس ہیں جو جن کا پڑھانے کا بہت ڈفرینٹ اسٹائل ہے. ہر کوئی اپنے اسٹائل میں پڑھا رہا ہے، ہر کوئی خوب محنت کروا رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایسے ہوتا تھا کہ پیپرز کے لاسٹ میں وہ ساری کی ساری ریویژنس کرواتے تھے. بالکل آخر میں جب ہمیں پریپریشن کے لیے چھٹیاں ملتی تھیں اور ڈیٹ شیٹ اناؤنس ہو جاتی تھی اور بس اب ہم نے آنا ہے کہ پیپر لینے، پیپر سٹارٹ ہونے والے ہوتے تھے اور بچوں کو فری کر دیا جاتا تھا. اس وقت ٹیچرز جاتے جاتے ہمیں اپنے سارے کے سارے کورس میں اپنا مین کرکس بتایا کرتے تھے اور ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ والا کوشچن ضرور کر لینا، یہ پیپر میں ضرور آنا ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، انہوں نے بھی اپنی وفات کے وقت کوسچنس آؤٹ کیے ہیں. کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوسچنس آؤٹ کیے وہ 2 سوالات ہیں. کچھ کے بعض روایات میں وہ 4 سے بہت دیر آر ڈفرنٹ آف احادیث، اور اس میں 4 سے 5 چیزیں ہیں جو ڈسکس کی گئی ہیں ون اینڈ ادر. کبھی ایک بات، کبھی دوسری بات، لیکن سب سے زیادہ جس بات پر تذکرہ کیا گیا ہے وہ 2 باتیں ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نماز نماز، اے میری امت نماز مت چھوڑنا. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج کل کے زمانے میں جب کہ غلاموں کا دور گزر چکا ہے تو اب آج کل غلام تو نہیں ہے، تو اب ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو خواتین گھروں کی صفائیوں کے لیے آتی ہیں، وہ خواتین اور وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کے آفس کا چپڑاسی یا اس لیول کے جو لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں اس حدیث میں ہمیں ریفر کیا گیا. آج جب کہ میں دوپہر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھی اور میں اپنا تھکی ہوئی تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ہماری ماسی آ گئی جو میرا کام کر کے جا چکی تھی، اور اس نے آ کے میرے سے بہت پوچھا کہ جی اوپر والی باجی کب آئیں گی، میں نے ان کو کال کرنی ہے، آپ پلیز ان کو کال کر دیں. اور میں اپنا کھانا چاہ رہی تھی، میں اس وقت ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی، اور اس نے آ کے مجھ پر کافی پریشر ڈالا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی اس کی باتوں سے. تب مجھے یاد آیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یاد آئی اور مجھے احساس ہوا کہ آپ وسلم نے کیا کہا تھا. یعنی کہ دیکھو یہ لوگ انسان ہیں، تو جو ہمارے پاس آتے ہیں نا اور ہم سے آ کے تقاضے کرتے ہیں، ان کو بھی جلدی ہوتی ہے، ان کے بھی مزاج ہوتے ہیں، ان کے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کے بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. دے آر ہیومن جسٹ لائک اس. جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا فائدہ حاصل کر لیں، چھوٹا سا فائدہ، کاش سے جلدی چھٹی ہو جائے، میں آج گھر ان ٹائم پہنچ جاؤں. ایسے ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کاش ان ٹائم گھر پہنچ جاؤں. ایسے ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ آج انہیں ریلیکس مل جائے، آج ان کے لیے آسانی ہو جائے، آج ان کی مشکل ایزی ہو جائے. اس سب میں اگر ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں فالتو بات تم سے کیوں کروں، ہماری سوسائٹی میں مختلف مزاج پائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ماسی سے کوئی فالتو بات ہی نہ کرو، اس سے کوئی اچھی بات نہ پوچھو، اس کے حال چال نہ پوچھو. یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے یہی وہ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقوی کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح سے تم اگر کسی خاردار جھاڑی کے درمیان میں سے گزرو تو کیسے چلو گے. تو انہوں نے کہا کہ اپنا دامن بچا کر چلیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے اور اپنے آپ کو سمیٹ کے چلیں گے تاکہ کوئی کانٹا ہمیں نہ چبھ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تقوی کی مثال بھی ایسی ہی ہے. یعنی کہ آپ کے ارد گرد لوگ اور ان کے بیہیویئرز، ان کی باتیں، ان کے افعال، ان کے کام، ان کے الفاظ اسپیشلی، اور ان کے بیہیویئرز اور انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ سب کانٹوں کی مانند ہے جو آپ کو چبھنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ سب نے اس کے درمیان میں سے ہی گزرنا ہے کہ یہی آپ کی زندگی، آپ اس کے درمیان میں سے گزریں اور اچھا کرتے ہوئے گزریں. وہ تمام چیزیں جو آپ کو ہرٹ کر رہی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نہ صرف بلکہ اس سب کے بعد بھی اچھا بیہیو کرنے کی کوشش کریں، بیکاز یو آر ڈوئنگ دس آل فار اللہ تعالیٰ. یہی بنت آدم کا پیغام ہے، یہی اس چینل کا کرکس ہے کہ اپنے اللہ سے محبت کرو اور اس کے لیے جیو. دوسروں کو مت دیکھو، ان کے لیے مت کرو. نیور تھنک کہ میں ان کے لیے کروں گا اور یہ مجھے کوئی ریٹرن دیں گے. دیکھو لوگ تمہیں کبھی ریٹرن نہیں دے سکتے، لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ ریٹرن دیں، وہ ان کے لیول کی چیز ہی نہیں ہوتی. دیکھو کہ ہم کس لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، وہ ہمیں ریٹرن نہیں دے سکتے. کیا کوئی وقت واپس لا سکتا ہے؟ کیا کوئی وقت کا مالک ہے؟ نہیں لا سکتا. کیا کوئی کمپنسیٹ کر سکتا ہے ہماری قربانیوں کو؟ نہیں کر سکتا. تو جو کمپنسیٹ کر سکتا ہے، جو وقت کے بدلے میں اس سے بڑی چیز دے سکتا ہے، اتنی بڑی چیز کہ تمہیں اس چیز کا دکھ ہی نہ رہے جو تمہیں نہیں ملا تھا،
تو وہ تمام وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو جس کے لیے ہم نے سیکریفائس کرنا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی جینی ہے، جس کی خاطر ہم نے اب دوسروں کے رویے برداشت کرنے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد رکھا ہے. دیکھو ہم جنگ پہ جانے والے لوگ تو نہیں ہے نا کہ ہم جنگ پہ گئے اور وہاں پہ جی ہمارا جہاد ہوگا تب ہمارا ایمان ٹیسٹ ہوگا. ایسے نہیں ہے، ہم گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں. تو ہمارا امتحان اور ہمارا ایمان یہیں پر ٹیسٹ ہونا ہے اور انہیں لوگوں کے تھرو ہی ٹیسٹ ہونا ہے. تو سمجھنا کہ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، گھر والے ہوں، گھر کے بغیر کے لوگ ہوں، باہر ماسی ہو، کہ ملازم ہو، دودھ والا ہو، مالی ہو، جو بھی ہو، سب کے ساتھ اچھا بیہیو کریں. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے. ان کے بیہیویئرس میں جو خرابیاں ہیں وہ بالکل ہیں. بعض اوقات یہ بالکل ساتھ چپک جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے. آپ کا دل کرتا ہے آپ سے جھڑک دیں، آپ غصہ کریں، آپ جھٹک دیں، دروازہ بند کر دیں. یہ سب ہم دل کرتا ہے ہم کریں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، وہ گالیاں دینے تک تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو گالیاں دیں. لیکن دیکھو اسی کو تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا تھا. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ ملازم یا نوکر، یہ فقیر جو میرے راستے میں آ گیا، خود آ گیا ہے؟ اس کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی مرضی سے آیا تم تک. ہزاروں لوگ ہیں، تم تک کیوں پہنچا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پہنچا. اور یہی بات یہ کہ فقیر جو ہیں وہ اور فراڈ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، بالکل یہ بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. لیکن اس کا فیصلہ کرنے والے ہم یا آپ ہو نہیں سکتے. یہ تو کسی پھر گورنمنٹ کے لیول پر جو جا کے ان کا پیچھے گھر ٹریک کریں، ان کے اڈے تلاش کریں، یہ پھر ان کے لیول کا کام ہے، یہ ہمارے لیول کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اپنے لیول کا کام کرنا ہے. ہمارے لیول کا کام تو یہی ہے کہ میرا آج کا پرچہ، اس کا آج سوال جو مجھے ملا ہے، اس کو میں بہتر سے بہترین کروں گی، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گی، اور ضرور کروں گی، اور کرتی جاؤں گی، اور سب کو بھی یہی کہوں گی کہ یہی کرو. اگر آپ کو میری گفتگو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں ہوں بنت آدم، اسلامک انسائٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ آتی رہتی ہوں. وہ تمام چیزیں جو مجھے ارد گرد دکھائی دیتی ہیں ان پر تبصرہ کرتی ہوں. ڈیپ انالیسس مجھے نظر آتے ہیں جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں آخرت کے ورشے کے حل کرنے کے لیے، وہ میں یہاں ڈسکس کرتی ہوں. یہی ہے، ہم سب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اچھی چیز کی نصیحت کریں اور صبر کی نصیحت کریں. یہ بھی صبر ہے نا کہ آپ کو اپنے غلام، یا اپنے غلام تو نہیں کہیں گے، نوکر یا کام والی جو ہے، یا مالی ہے، یا جو بھی ہے، ملازم یا ماتحت ہے، اس کے ساتھ اس کا وہ ایٹیٹیوڈ جو آپ کو برا لگ رہا ہے، اس کو اگنور کرتے ہوئے اس کا جو جائز حق وہ تو دینا پڑے گا نا. بے شک اس کا ایٹیٹیوڈ مجھے کتنا بھی برا لگ رہا ہے، اس کا حق جو جائز ہے وہ تو کہیں نہیں گیا. میری چوائس یا مجھے کچھ چیز برا لگنا ایک بات ہے، لیکن اس کا جو حق ہے وہ تو کہیں ایلیمینیٹ نہیں نہ ہوتا.